إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان میرے بھائی اور دوستو، یہ برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں والا مہینہ، اس میں ہم اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم سے داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے ساتھ اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس مہینے کی صحیح معنوں میں مزید برکات سمیٹنے اور رحمتیں حاصل کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن، رمضان اور ہم۔ قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں ایک انتہائی گہرا ربط ہے، تعلق ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید، فرقان حمید، جو کہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور ہدایت کی کھلی نشانیاں
و باطل کی تمیز کرنے والا ہے، یہ اتارا گیا۔ تو اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، تو اس اعتبار سے ان دونوں کا آپس میں ایک مضبوط تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کا دور کروانے کے لیے رمضان المبارک کے مہینہ میں ہی جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے تشریف لاتے۔ جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں اس کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے کہ جس طرح سے تیز ہوا وہ ہر جگہ پر پہنچتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے، اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے کہ ہر شخص کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخا سے فائدہ پہنچتا۔ یہ فطری بات ہے کہ جب محبوب اور محب کی طرف سے مہمان آئے، اس کا نمائندہ آئے، تو انسان کی خوشی کا کوئی عالم نہیں ہوتا، اور اس کی آمد پر انسان دل و جان سے مال خرچ کرتا ہے۔ اس کی مہمان نوازی کے لیے خاص کھانے پکائے جاتے ہیں، خاص طرح کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کا بڑی شان و شوکت کے ساتھ دھوم دھام کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور کرنا اور یہ سلسلہ پورا مہینہ جاری رہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی مناسبت، قرآن مجید کا نزول، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور پھر ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور، ان ساری وجوہات کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونا تھا، اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور کیا، 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس مہینے میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا خاص اہتمام ہوتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کس طریقے سے پڑھتے، کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ
محبت کرتے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن صحیحین میں روایت ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ٹھہر گیا، رات کا میں نے قیام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب عشاء کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہو کر کے سویا کرتے تھے، جو آپ کا معمول تھا، اس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز تہجد پڑھنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ تلاوت کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ تو میں نے کہا، دل میں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کی 100 آیات تلاوت کریں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ 100 آیات بھی پڑھ لی، اس سے آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزر گئے، یہاں تک کہ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء شروع کر دی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس کی قرات اور تلاوت کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کی، تو میں نے کہا کہ چلو اس کی کچھ آیات پڑھیں گے، اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواتر مسلسل اس سورت کی قرات کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ سورت کی مکمل ہو گئی، اور میرے دل میں خیال آیا کہ اب رکوع میں جائیں۔ لیکن اس کے برعکس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ سورہ آل عمران مکمل کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں گئے۔ یہ 3 صورتیں تقریباً 5.25 پاروں پر مشتمل ہیں۔ اتنا لمبا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، اور ایک ہی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 صورتیں پڑھی۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قیام کے برابر ہی رکوع کیا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور لمبا قیام کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں سجدے بھی اس قیام کے برابر کیے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے، جھکتے یا کھڑے ہوتے، تو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات میں ہی اتنا وقت گزارتا۔ دوسری روایت اس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ایک رات اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں قیام کرنے کا موقع ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تہجد کی نماز شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ اس کے ساتھ سورہ آل عمران ملائی، تو میرے دل میں انتہائی برا خیال پیدا ہوا۔ ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ آپ کے دل میں جو برا خیال اور وسوسہ آیا وہ کیا تھا جس سے آپ کو اتنی نفرت ہوئی اور جسے آپ نے برا سمجھا اور جانا؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کھڑے ہو کے
قرات کرتے رہیں اور نماز جاری رکھیں، لیکن میں کھڑے رہنے کی بجائے بیٹھ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کا اندازہ کیجئے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل کے خلاف کرنا بھی برا جانتے ہیں، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ باقاعدہ مہم چلائے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، افعال اور اعمال پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے۔ اور وہ لوگ قرآن مجید پر بھی عمل پیرا نہیں ہیں، قرآن مجید پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، اور یہ فقیر باوجود دین کا ادنا طالب علم ہونے کے علی وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کے ہی منکر ہیں۔ اگر کسی شخص کو شک و شبہ ہو تو اس شخص کے نظریات سن لے جو ایسی باتیں کرتا پھرتا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو قرآن مجید سے دور کرنا۔ تو لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر معمولی وسوسہ اور خیال کو بھی اس قدر برا جانتے ہیں کہ اسے باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دل میں انتہائی برا خیال پیدا ہوا۔ تو جن لوگوں پہ شیطان بالکل حاوی ہو چکا ہے، انہیں نیکی اور برائی کی کیا تمیز ہو سکتی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پڑھنا اور قیام کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھنے لگے۔ قرات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اگر تو اپنے ان بندوں کو عذاب دے، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے، معاف کر دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی رکعت میں ساری رات پڑھتے رہے، بار بار اس آیت کو دہراتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ درخواست ہی کرتے رہے کہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تب بھی یہ تیرے بندے، اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے کس قدر مہربان ہیں، کس قدر رحیم اور شفیق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے قرآن مجید کی آیات کو بار بار دہراتے ہیں، کس خشوع اور خضوع اور سوز و قداس سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری حالت دیکھیے کہ ہم قرآن مجید سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قاری صاحب یا امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم کہاں گھوم رہے ہیں، اور کن خیالات میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ کیفیت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کے معانی پہ غور کریں اور قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کریں جیسا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے نتیجہ میں اسی قدر شوق پیدا ہو چکا تھا۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر اور انصاری کو جاسوسی کے لیے اور پہرا کے لیے روانہ کیا اور کہا کہ فلاں مقام پر جا کر کے تم نے پہرا دینا ہے اور کڑی نظر رکھنی ہے، اور دشمن کی نقل و حرکت کا علم ہو تو فوری طور پر ہمیں اطلاع دینی۔ یہ دونوں ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے
روانہ ہو جاتے ہیں اور جا کر کے اس مقام پر ٹھہر جاتے ہیں۔ دونوں نے مشورہ کیا کہ بھئی پہرا دینا ہے، ایک آدمی سو جائے آرام کر لے، دوسرا آدمی پہرا دے، پھر وہ آرام کر لے اور سونے والا اٹھ کر کے پہرا دے۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا، مہاجر سو گیا اور انصاری پہرا دینے لگا۔ خیال آیا کہ فارغ کھڑا ہوں، پہرا ہی دینا ہے، دشمن پر نظر ہی رکھنی ہے، تو چلو نماز شروع کر دیتے ہیں۔ دشمن کی نقل و حرکت قائم ہوگا یا کوئی آواز سنائی دے گی، معلوم ہوگا تو نماز چھوڑ دوں گا اور اپنے ساتھی کو بیدار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دیں۔ یہ سوچ کر کے نماز شروع کر دی۔ دوران نماز انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ وہ سورہ کہف ہے جس کے متعلق صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اس کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مسیح دجال کے فتنہ سے محفوظ کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان بحقی کی روایت ہے، سند اس کی حسن ہے، کہ جو شخص جمعہ کے دن اس سورت کی قرات اور تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور 3 دن زائد نور پیدا کر دیتا ہے۔ یہ صحابی اس سورت کی تلاوت کر رہا ہے، دشمن نے دیکھنے کے لیے کہ کوئی انسان ہے یا کوئی اور چیز ہے، لکڑی وغیرہ ہے، درخت ہے، ایک تیر چلایا، تیر لگا، اسے نکال کر پھینک دیا، نماز جاری رکھی، دوسرا تیر لگا، تیسرا لگا، نماز سے فارغ ہوئے اپنے ساتھی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی گرم چیز میرے اوپر گر رہی ہے، وہ سائے سے ہٹ کر کے چاند کی چاندنی میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر خون گرا ہے اور پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ دشمن قریب ہے اور اس نے آپ پہ حملہ کیا ہے، تو آپ نے مجھے فوری اطلاع کیوں نہیں کی؟ فرمانے لگے کہ میں فارغ کھڑا تھا، میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی، نماز شروع کر دی، لطف اور سرور اور لذت اس قدر حاصل ہو رہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ نماز چھوڑ دوں اور اس سورت کو پڑھنا چھوڑ دوں، لہذا جب میں نے سورت مکمل کی تو اس کے بعد میں فارغ ہو کر کے آپ کو اطلاع دینے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اسی طرح سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ ان کو ہم نے کتاب دی تو یہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ میں اور آپ کس قدر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور کس قدر اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اس کے معانی سیکھنے، قرآن مجید کو جاننے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو ہم قرآن مجید کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں کاروبار میں برکت ہو جائے، دکانداری چمک جائے، دشمن کے وار سے محفوظ ہو جائیں، گھر میں بیماریاں ہیں اس سے نجات حاصل ہو جائے، بچے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، ان کے رشتے اچھی جگہ پر ہو جائیں۔ ہم اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب، کوئی عامی آدمی یہ بتا دے کہ آپ سورہ مزمل پڑھا کرو، اس کی تلاوت شروع ہو جائے گی، پھر سورہ مدثر پڑھا کرو، وہ پڑھنی شروع کر دیں گے، سورہ رحمان پڑھا کرو، سورہ واقعہ،
فاقہ کشی سے بچنے کے لیے ہے، اس کی تلاوت کیا کرو۔ اس کی تلاوت روزانہ نماز مغرب کے بعد شروع کر دیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ واقعہ میں بیان کیا مضمون بیان ہوا ہے۔ سال ہا سال سے سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، اپنے اندر جنت والوں کی صفات پیدا نہیں کر رہے، جو اپنے اندر جہنمیوں والی عادات اور خصلتیں موجود ہیں انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کے فضائل اور اس کی عظمت اس میں بیان ہو رہی ہے، اس پہ کبھی غور و فکر نہیں کیا، لیکن صرف فاقہ کشی سے بچنے کے لیے، مال و دولت میں خیر و برکت کے لیے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، یا بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے، یا مردے بخشوانے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اے افسوس، جبکہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، اس میں تو ابو شجاع نامی راوی مجہول ہے، تو یہ سورہ واقعہ اس مقصد کے لیے پڑھنے کا حدیث کے مطابق خاص اہتمام کرنا اس کا کوئی وجود نہیں۔ اور دوسری بات کہ سورہ یاسین یہ مردوں کے لیے، لوگوں کے لیے خاص کر دی گئی کہ اگر کسی کی جان جانے کا وقت قریب ہے اور اس کی جان نہیں نکل رہی تو بھئی سورہ یاسین پڑھو تاکہ اس کی جان نکل جائے۔ اتفاق ہے کہ وہ بچ جائے تو وہ بھی کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے کہ قرآن سنایا، سورہ یاسین پڑھ دی ہے، اللہ نے مجھے بچایا۔ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید سورہ یاسین بندے مارنے کے لیے اتاری گئی ہے، اور جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر طلباء جمع کیے جاتے ہیں، پارے مسجدوں سے جمع کیے جاتے ہیں اور وہ پڑھائے جاتے ہیں، انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ مولوی صاحب کے ذریعہ سے قرآن پڑھا ہوا رجسٹری اور پارسل اور بلٹی کر دیا جاتا ہے کہ جناب مرنے والے ابا حضور کی بخشش ہو جائے۔ زندگی میں اسے کھانا دینے سے بیزار تھے، اس کی بات پرس نہیں کرتے تھے، اس کی بات نہیں سنتے تھے، بیوڑی میں اس کی چارپائی ڈال دی تھی اور اسے ہمہ وقت دھتکارتے تھے، چھاٹتے تھے، چھڑکتے تھے۔ آج ابا جی کو بڑا کرنے کے لیے قرآن مجید پڑھوایا جا رہا ہے، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس کی قبر پر 2-4 حافظ بٹھا دیتے ہیں کہ جناب یہ 2-3 دن تک یہاں بیٹھے رہیں گے، مسلسل قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، ہمارے ابا جی کو بخشوا کے چھوڑیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح مسلم کی روایت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں نفلی نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ قبرستان والوں پر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، وہ اس سے فارغ ہو چکے ہیں اور وہ قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، اب ان کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مردہ ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں قرآن پڑھا یا پڑھایا، سیکھا یا سکھایا، اس پر عمل کیا یا عمل کروایا، اور جو کچھ وہ تعلیم دیتے رہے اور دلاتے رہے اور لیتے رہے، اس تعلیم و تعلم کے سلسلہ میں، قرآن مجید کے فروغ کے سلسلہ میں، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور اقوال اور فرامین اور تعلیمات کو عام کرنے کے لیے محنت کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص کو اس کا باقاعدہ فائدہ ملتا رہتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، کہ صدقۃ جاریہ، کہ صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اولاد کے پاس تو دعا کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کل کرتی ہے، فاتحہ خوانی کرواتی ہے، قرآن خوانی کرواتی ہے، اور 20واں کرواتی ہے، 30واں کرواتی ہے، 40واں کرواتی ہے، درسی کرتی ہے اور کرواتی ہے، لیکن ان کے پاس بذات خود نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ والدین کے لیے دعا کرنے کا ٹائم ہے۔ وہ جب کوئی موقع آتا ہے مولوی صاحب کو کھانا کھلا کے کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کے لیے دعا کر۔ مولوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایسے بے وقوف اور جھوٹو کہیں دنیا میں ملیں گے کہ جو مجھے کھانا کھلائیں اور اپنے والدین کے لیے دعا کروائیں۔ مولوی کو تمہارے والدین کے ساتھ کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ وہ تو اپنا دین اس پیٹ کے لیے بیچ رہا ہے، تمہارے والدین کے ساتھ کیا ہمدردی ہو؟
اس کو تو اپنی ذات کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے تو انہیں حرام کھلا رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، اپنا دین بیچ رہا ہے اس کے لیے، تمہارے والدین کے ساتھ کیا ہمدردی ہو سکتی؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے بذات خود عمل کیا، محنت کی، کوشش کی۔ جو لوگ زندگی میں نہ قرآن پڑھتے تھے، نہ انہوں نے قرآن مجید پہ عمل کیا، نہ اس کی تعلیمات کے مطابق، احکامات کے مطابق، اوامر و نواہی کے مطابق زندگی گزاری، آپ بتائیں کہ مرنے کے بعد انہیں قرآن مجید ملٹی کیا جائے، پارسل کیا جائے، مولوی صاحب کے پیٹ میں کھانا ڈال کر کے کہا جائے کہ ہمارے ابا حضور کو یہ قرآن مجید پڑھایا، پارسل کر دو، اسے یہ قرآن مجید پہنچے گا؟ انا للہ و انا الیہ۔ لوگوں کو بے عمل بنانے کے لیے یہ دھندے اختیار کیے گئے اور لوگوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی گئی کہ بھئی تمہیں اپنے والدین کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عملی طور پر تمہیں نمازی بننے کی ضرورت نہیں ہے، متقی اور پرہیزگار بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم رند کے رند رہو، ہمیں کھلاتے رہو، ہم تمہارے والدین کو بخشوائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیسے والا ہے وہ اس دنیا میں بھی بدماش رہے اور مرنے کے بعد پیسے کے بل بوتے پہ وہ بخشا جائے گا۔ کویت میں ہم نے عجیب دھندا دیکھا کہ کوئی شیعہ مر جاتا ہے تو فوری طور پر وہ قم یا مشہد، ایران میں یہ دو شہر ہیں، فون کرتے ہیں جو ان کے اصل مراکز ہیں، کہتے ہیں جی فلاں آدمی ہمارا مر گیا، ہاں جی کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جی اس کے ذمہ 30 سال کی نمازیں ہیں۔ کہتے ہیں جی پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں جی پڑھوانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھوانی ہے یا کچھ ٹائم لگوانا ہے؟ مالدار آدمی ہے تو کہتا ہے جناب نہیں 1-2 دن میں پوری کروا دو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی 200-300 آدمی لگا دیا، خرچہ بھیج دو۔ کوئی غریب ہوگا، مسکین فقیر ہوگا، وہ کہے گا جی نہیں آہستہ آہستہ کیونکہ حساب سے پیسے بھیجیں گے۔ کہتے ہیں جی پھر 2 آدمی لگا دیے ہیں، 10 سال تو لگ ہی جائیں گے۔ یہ دین نہ ہوا مذاق ہو گیا۔ اور قرآن مجید آپ بتائیے کہ مردوں کے لیے اتارا گیا یا زندہ لوگوں کے لیے اتارا گیا؟ کیوں بھائی؟ وہ زندہ لوگوں کے لیے قرآن اتارا گیا، زندہ اس کو پڑھتے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے تو اسے مردے بخشوانے کے لیے مقرر کرتے۔ کیا قرآن مجید کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور کیا اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ قرآن مجید تو اس لیے نازل کیا گیا کہ اسے پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری، جیسے قرآن کہے ویسے کرتے چلے جاؤ، جو قرآن حکم دے اس کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا یا ابا ذر در مع القرآن حیث دار، کہ ابو ذر قرآن جیسے تجھے گھمائے ویسے ہی گھومتا چلا جا، جو حکم دے اس کے مطابق زندگی گزارتا چلا جا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ صفات موجود تھی کہ قرآن مجید نازل ہوتا تو فوری طور پر اس کے مطابق عمل کر گزر۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگا دی تو منافقین کے جال میں، ان کے اسکینڈل میں 3 مسلمان بھی داخل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والے شاعر رسول حسان بن ثابت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن اور آپ کی سالی حمنا رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو کے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فقراء، غرباء، مساکین، مہاجرین میں سے تھے۔ ابو کے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ان کا نان نفقہ برداشت کرتے، یہ ان کے زیر کفالت تھے، لیکن اس مہم کا یہ بھی حصہ بنے۔ ابو کے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ فطری تقاضا تھا کہ ایک آدمی گھر میں کھاتا ہے، پیتا ہے اور انہی گھر والوں پر الزام لگاتا ہے، انہیں بدنام کرتا ہے، تو آپ بتائیے کہ کس قدر تکلیف ہوگی؟ کوئی غیر تکلیف پہنچائے، غیر تہمت لگائے، الزام لگائے، بدنام کرے، اس قدر تکلیف نہیں ہوتی جس قدر
جتنا زیادہ کسی کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اس کی تکلیف پر انسان کو پریشانی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد تیرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تیرے ساتھ کوئی مالی معاملت نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات میں آیات نازل کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد بھی ان کے ساتھ بائیکاٹ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صدیقیت کے یہ بات منافی تھی کہ وہ مصطح کے ساتھ یہ تعلق قائم نہ کرتے اور پہلے والا سلوک نہ کرتے، تدا رحمی کا سلسلہ جاری رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور بڑے ہی پیار بھرے انداز میں، بہت ہی عمدہ اسلوب میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے یہ شایان شان نہیں ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ بزرگی والے اور مال و دولت والے کشادہ حال، ان لوگوں کے لیے یہ بات اچھی نہیں، ان کو زیب نہیں دیتی کہ یہ اپنے قریبی رشتہ دار، مساکین اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے ان پہ مال خرچ نہ کریں، ان پر صدقہ و خیرات کرنا روک دیں، بند کر. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. انہیں چاہیے کہ درگزر کریں اور معاف کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے، تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. جو ہی یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر. فوری طور پر مصطح کو معاف کیا اور اسے ڈھونڈ کر کے اپنے گھر میں لے کے آئے اور پہلے کی طرح اپنے گھر میں انہیں اپنے زیر کفالت رکھا اور کہا کہ میں اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اس پہ عمل کر کے دکھا دیا. آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور رمضان المبارک میں بطور خاص تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور پھر جس دن قرآن مجید مکمل ہوتا ہے اس دن شیرینی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم نے مکمل قرآن مجید سن لیا. تو میرے بھائی اور دوستوں، قرآن مجید سننے کے بعد ہمارے اوپر کیا اثر ہوا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، سوچنے والی، قابل غور ہے. میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے پورا قرآن تو سن لیا، لیکن پورا قرآن سننے کے بعد ہم نے اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی؟ کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ کیا ہمارے شب و روز میں کوئی تبدیلی آئی؟ حلال حرام میں تمیز کرنے لگے؟ شرک، کفر اور بدعات سے ہم نے مکمل طور پہ صدق دل سے توبہ کر لی، توحید باری تعالیٰ کو اپنا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے لگے اور اپنی تمام تر معاملات کو ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا ہے یا نہیں؟ تو ذرا غور کیجیے، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کیا وتیرہ ہے. ہم قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور سنانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سال ہا سال سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تو میرے بھائی اور دوستو، آپ بتائیے کہ اگر ہمارے اندر ایسی تبدیلی واقع نہ ہو
اور ہم اسی طرح سے زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا یہ سب کچھ کرنا ہمیں کوئی فائدہ دے گا؟ کیوں نہیں؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسند احمد مستدرک حاکم اور معجم الکبیر طبرانی میں جس کے راوی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور قرآن مجید یہ دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قیامت والے دن شفاعت کریں گے اور ان دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ ہم ذرا دیکھیں کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، ایسا ہی معاملہ کیا کہ جس کی بنا پہ قرآن مجید واقعتاً ہمارے حق میں شفاعت کرے گا، یا کہ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں کہ آپ نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن مجید تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت، یا تو تیرے لیے دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا۔ ہم اگر قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور ہم نے ان برائیوں سے ہاتھ کھینچ لیا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اور ہم نے وہ نیکی کے کام اپنا لیے اور اپنے آپ کو اس راستے پر گامزن کر لیا جس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ چلانا چاہتا ہے، پھر تو میرے بھائی اور دوستو قرآن مجید ہمارے لیے شفیع ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر قرآن مجید ہمارے لیے شفیع ہوگا، ہمارے لیے حجت اور دلیل بنے گا، یا کہ ہمارے خلاف حجت اور دلیل بنے گا؟ تو آپ بتائیے کہ جس شخص کے لیے قرآن مجید حجت ہوگا اس شخص کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ اسے کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایسی سند موجود ہے، ایسی شہادت، ایسا سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ جس کو کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے۔ لیکن جس کے خلاف یہ شہادت بن گیا، حجت اور دلیل بن گیا، آپ بتائیے کہ اس کے چھٹکارے کا کوئی نتیجہ ہوگا؟ اس کا چھٹکارا ہو پائے گا؟ اس کی نجات ہوگی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچے گا؟ نہیں، اس سے تو وہ ہمہ قسم کے عذاب چکھائے جائیں گے جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ تو ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں، قرآن مجید بھی سنیں، اور پھر ہماری زندگی میں کوئی انقلاب بپا نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزے کے آداب اور شروط کو پورا نہیں، جس طرح سے روزہ رکھنے کا ہم سے تقاضا کیا گیا اس کا مقصود پورا نہیں ہوا۔ لازمی بات تھی کہ اگر روزہ صحیح معنوں میں جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے رکھو اس طرح سے رکھتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کس چیز سے پرہیز کرنا ہے؟ کیوں جی؟ کن چیزوں سے پرہیز کرنے والے بن جائیں؟ ہر اس کام سے پرہیز کرنے والے جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے، منع کیا۔ اگر ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں پھر تو روزے کا مقصد پا لیا، اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا اور ان برائیوں اور بے حیائیوں سے بھی باز نہیں آئے جو کہ رمضان سے پہلے کر رہے تھے، اور ان گناہوں کو بھی نہیں چھوڑا جو سالہ سال سے کر رہے ہیں، اور اسی ڈگر پہ زندگی گزار رہے ہیں، روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ نہیں چھوڑا، کم تولنا کم ماپنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، شرک اور کفر کرنا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا استہزاء کرنا، ان کاموں سے اگر باز نہیں آئے تو میرے بھائی اور دوستو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ روزہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا؟ اور اسی طرح سے اگر قرآن مجید سنتے رہے لیکن سن کر کے ہم نے جانا ہی نہیں کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، یا ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے مطابق زندگی نہیں ڈھالی، تو میرے بھائی اور دوستو قرآن مجید کل قیامت کے دن نہ ہمارے لیے شفیع ہوگا، نہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ شکایت کریں گے
وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود بھی صفات بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرتے ہیں اور اس کے حضور سر بسجود رہتے ہیں۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں، رات کے اوقات میں، اور اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کیا ہم بھی اسی طرح سے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں اپنے اندر یہ خشوع اور خضوع محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم سجدے کی حالت میں ہوں اور یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بالکل اس وقت قریب ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گفتگو کو سن رہا ہے اور ہم معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمیں معاف کر دے؟ یہ کیفیت ہوتی ہے؟ بلکہ ہم تو تسبیحات اس نیت سے گنتے ہیں کہ قاری صاحب کو، امام صاحب کو بعد میں بتائیں کہ جناب اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا کہ ہم نے 27 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ دی، اتنا لمبا تو سجدہ نہ کریں۔ ہم تسبیحات کی گنتی بھی اس لیے کریں تاکہ انہیں بتائیں کہ آپ اتنے لمبے لمبے سجدے کروا کر کے ہمیں مسجد سے نہ بھگائیں، اور نہ اتنے لمبے سجدے کروائیں کہ اس کا ہماری طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لا حول ولا قوت۔ امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ تابعی ہے اور بہت ہی دلیر جری قسم کے انسان تھے۔ جب حجاج بن یوسف کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو ان کے ساتھ ایک لمبا مکالمہ کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے گفتگو کی۔ حجاج بن یوسف بہت زیادہ پریشان ہوا، ان کی ہر بات سے وہ چیخ اٹھتا، جو بھی سوال کرتا اس کا اس قدر شاندار اور مسکت جواب دیتے کہ حجاج بن یوسف پریشان ہو جاتا۔ آخرکار اس نے آخری سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، کہ میں کیسا آدمی ہوں؟ فرمانے لگے انت قاسط وعادل۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، یہ ظاہری الفاظ پر غور کرنے والے، اس کی گہرائی میں نہ جانے والے، اس کا صحیح معنی و مفہوم نہ سمجھنے والے عامت الناس، وہ بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ اس شخص کو یہ ابھی ذبح کر دے گا، قتل کروا دے گا، اور اس سے پہلے سینکڑوں لوگوں کو یہ شخص قتل کروا چکا ہے، یہ قاتل ہے، سفاک ہے، ظالم ہے۔ اس کے متعلق انہوں نے یہ لفظ کہہ دیے کہ انت قاسط وعادل، کہ تو انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے۔ لوگ حیران ہوئے، لیکن حجاج بن یوسف سٹپٹا کے رہ گیا، کیونکہ یہ بذات خود بہت بڑا فصیح و بلیغ انسان تھا، عرب کلام کا ماہر تھا۔ یہ کہنے لگا کہ بیت اللہ کی طرف کر دو، تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف نہیں کرنا، رخ بیت اللہ کی طرف نہیں کرنا، کہا کہ اس کا چہرہ پھیر دو۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی آپ جدھر کو بھی میرا چہرہ پھیر دیں گے، رخ کر دیں گے، فثم وجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو اسی طرف ہے۔ تو لہذا اس نے کہا کہ اسے فوری ذبح کر دو، اسے ذبح کیا گیا، اور حجاج بن یوسف اس کی زندگی میں کسی شخص کا اتنا خون نہیں نکلا جس قدر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون نکلا۔ پریشان ہوا، اور آخری وقت میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے بعد اس شخص کو کسی بھی اپنے بندے پہ تسلط عطا نہ کر کہ یہ اس پہ ظلم کرے، اسے غلبہ نہ عطا کرنا۔ ان کی یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور یہ خون دیکھ کر کے ڈر گیا، گھبرا گیا۔ طبیب حضرات کو بلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کے دل میں کسی اور کا خوف ہی نہیں، اس لیے اس قدر اس کا خون اس کے جسم سے نکلا۔ یہ سعید بن جبیر انہوں نے کہا انت القاسط وعادل، کہ تو قاسط اور عادل ہے۔ یہ جب الفاظ کہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر قرآن مجید نے قاسطون کو ظالم کہا ہے، انہوں نے کہا کہ تو ظالم ہے، اور عادل ان کو قرآن مجید نے مشرک کہا۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فِي جَهَنَّمَ، کہ یہ ناانصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ لہذا یہ بات ہے، قرآن مجید کے الفاظ استعمال کیے، عام لوگ نہ سمجھ سکے، حجاج بن یوسف سمجھا تو وہ سچ پٹایا۔ یہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ ایک رات تہجد پڑھ رہے ہیں، اور تہجد پڑھتے ہوئے سورہ زمر کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچتے ہیں ممتاز اليوم ایھا المجرمون، یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے مجرموں، مومنوں سے، ایمان والوں سے، نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ آیت پڑھتے ہی ساری رات گزاری اور رو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آہو بکا کر رہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ گزارشات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسی تبدیلی پیدا ہونی چاہیے قرآن مجید پڑھ کر کے، سن کر کے، کہ ہمیں بھی محسوس ہو کہ واقعتاً ہماری طبیعت پر، ہمارے جسم پہ قرآن مجید کا اثر ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عمدہ بات قرآن مجید، کتاب جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، یہ اتاری۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ قرآن مجید کی آیات سنتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، عذاب کی آیات سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی آیات سنتے ہیں، تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، جب یہ رحمت کی اور جنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات اور مہربانی اور رحمتوں کی آیات سنتے ہیں، تو پھر ان کے جسم اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم ذرا غور کریں کہ آج کے دن تک ہم نے قرآن مجید سنا، پڑھا، تو کیا ہمارے اندر دونوں باتوں میں سے کوئی بات پیدا ہوئی؟ ہمارے جسم پر، ہمارے دل پہ کسی چیز کا اثر ہوا ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہوئی ہے، یا پہلے سے بھی سخت ہو گئے کہ شیطان نے کہا جی اب تو روزے دار ہو، اب جتنا بھی ظلم کر سکتے ہو، الٹی چھری سے ذبح کر سکتے ہو، ریٹ بڑھا سکتے ہو، دھوکہ دے سکتے ہو، دے لو۔ یہ اس ملک کا خاص وصف ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی ریٹ بڑھا دیے جائیں گے، مہنگائی کر دی جائے گی، اور مصنوعی اشیاء کی قلت پیدا کی جائے گی، تاکہ لوگ اس مہینے میں پریشان ہیں اور زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف رکھتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ امام اجلی نے تاریخ الثقات میں ایک تابعی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ دکانداری کرتے تھے۔ ایک دن اپنی دکان پر اپنے بھتیجے کو بٹھا کر کے، کپڑے کا کام تھا، بذات خود کسی کام سے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک گاہک سودا خرید کر کے جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھائی یہ سوٹ آپ نے، یہ کپڑا آپ نے کتنے کا خریدا؟ وہ کہنے لگا میں نے 500 کا خریدا۔ تو کہنے لگے بھائی یہ تو آپ نے مہنگا خرید لیا۔ گاہک کہنے لگا مجھے یہ پسند آیا، میں نے سودا طے کیا، سودا ہمارا طے پا گیا، میں نے رقم ادا کی، خرید لیا۔ فرمانے لگے نہیں بھائی آپ میرے ساتھ آؤ۔ دکان پہ اسے لے گئے، اپنے بھتیجے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے بیٹا تو نے یہ مہنگا دے دیا۔ وہ کہنے لگا جی ان کی نظر اس پہ ٹک گئی، میں نے اندازہ لگایا کہ اس کو یہ پسند آیا، میں نے ریٹ بڑھا دیا، جیسے دکاندار ہمارے ہاں کرتے ہیں، بار بار پوچھتے جی کون سا کپڑا پسند ہے تاکہ وہ ریٹ بتایا جائے، جو پسند ہو اس کے مطابق بڑھا کے بتایا جائے۔ جوتا کون سا پسند ہے، کون سی چیز پسند، نہیں جی پہلے آپ پسند کریں،
پہلے جب وہ پسند کر لے گا پھر ریٹ بڑھا کے بتائیں گے. اگر وہ کہہ دیں نہیں پہلے بتا، نہیں کوئی بات نہیں، گھر کی بات ہے. چکر میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، بلکہ جھوٹی قسمیں بار بار اٹھائیں گے. جی اس میں مجھے خسارہ ہو رہا ہے اور مجھے گھر میں یہ 120 کا پڑتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے بعد میں 90 کا دے دیں گے. کوئی 30 روپے گھاٹا اٹھانے کے لیے دکانداری کر رہا ہے. جھوٹ اس کے عمل سے باتیں، جھوٹی قسمیں اٹھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو 300 روپے کا تھا، 200 روپے آپ نے زائد لے لیے. بیٹے کو سمجھایا اور 200 روپے غلے میں سے نکال کر کے اس کے سپرد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو بے خوف لوگ ہیں ان کا یہ وتیرہ ہے جو ہماری قوم کا وتیرہ ہے، جو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو قرآن مجید نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کو خالی پڑھنا یہ بھی باعث ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن اسے سمجھ کر پڑھنا، اس کے معانی پہ غور کرنا، عذاب والی آیات سے گزر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنا، رحمت والی آیات سے گزر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا، یہ مطلوب و مقصود ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھیں، اسے پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اس میں ہم سے کیا تقاضا کیا ہے، کیا کچھ کہا ہے، کیا باتیں کی ہیں ہم سے. ویسے اگر کوئی شخص خالی اسے پڑھتا ہے تو اس کے متعلق بھی بہت زیادہ فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں اس موقع پہ صرف ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ بطحان اور عقیق کے بازار میں، جو کہ مدینہ سے باہر قریب ہی بازار لگتا تھا، اس میں اونٹ وغیرہ فروخت ہوتے تھے، جانور، کہا کہ وہ وہاں جائے، بغیر محنت مشقت کے گناہ کیے، جھوٹ بولے اور قطع رحمی کیے، وہ 2 3 4 گابن موٹی تازی اونٹنیاں لے کے آ جائے. صحابہ نے کہا کہ یہ چیز تو ہر شخص کو پسند. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے یہ چیز پسند ہے وہ جتنی قرآن مجید کی آیات پڑھے گا اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اونٹنیاں صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے. لہذا خالی قرآن مجید پڑھنے سے بھی انسان کو یہ اجر و ثواب ملتا ہے. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ بغیر مشقت کے، بغیر گناہ کیے، ظلم کیے اور قطع رحمی کی، کہ عام طور پر انسان جو مال کماتا ہے اس میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، اور دوسرے کا مال چھیننے کے لیے قطع رحمی بھی کر دی جاتی ہے، رشتہ داریاں ختم کی جاتی ہیں. لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بغیر کسی گناہ کیے اور بغیر کسی مشقت کی یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اگر قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں، اس کی تلاوت کی جائے. تو لہذا میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی خیر و برکات کو سمیٹیں اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنے آپ کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا